اب ہم بات کرتے ہیں کہ معتبر بنیے اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ اعتماد کی پہلی لہر یعنی خود اعتمادی، سیلف ٹرسٹ، مکمل طور پر معتبری سے متعلق ہے۔ اس کا تعلق کاملیت، نیت، صلاحیتوں اور نتائج میں ترقی سے ہے، جو آپ کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے قابل یقین بناتے ہیں۔ اور ان سب کا ارتکاز 2 سوالوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، کیا میں اپنے آپ پر بھروسہ کرتا ہوں؟ نمبر 2، کیا میں ایسا انسان ہوں جس پر دوسرے بھروسہ کر سکیں؟ خود پر اعتماد اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا وہ انتہائی مصروف وقت یاد ہے جب مجھے ایک پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے 5 ماہ تک ہر رات صبح 2 یا 3 بجے تک جاگنا پڑتا تھا۔ مجھے ہر صبح الارم یعنی جو میں بہت پہلے کا لگا دیتا تھا تاکہ میں ورزش کر سکوں پر اٹھنا ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی یہ بجتا تھا میں اسے بند کر کے دوبارہ سو جاتا تھا۔ چونکہ میں ان دنوں بہت کم نیند لیا کرتا تھا، میں اپنے آپ کو یہ کہہ کر بہلا لیا کرتا تھا کہ مجھے ورزش سے زیادہ نیند کی ضرورت ہے۔ اور جب میں کچھ عرصے تک ایسا ہی کرتا رہا، میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں اس الارم کو اتنا پہلے کیوں لگاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب یہ بجتا ہے تب بھی میں ورزش کرنے کے لیے نہیں اٹھتا ہوں، پھر میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ اس عمل کے بار بار اعادے سے نہ صرف میری خود اعتمادی کمزور ہو گئی، بلکہ یہ خود کو تسلی دینے والی پیشن گوئی کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ جب میں الارم لگاتا تھا میں پر یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے بجنے پر اٹھ جاؤں گا۔ اس کے بجائے مجھے یہ یقین ہو جاتا تھا کہ اب میں اپنے نہ اٹھنے کی عقلی توجیہ پیش کر سکوں گا۔ الارم کا لگانا ایک مذاق بن چکا تھا۔ آخر کار میں نے اپنے طریقہ کار کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے عزم کیا کہ ہر صبح بجتے الارم کو ایک فیصلہ کن گھڑی کے طور پر استعمال کرنے کے بجائے میں رات کو فیصلہ کروں گا کہ مجھے کتنے بجے اٹھنا ہے اور اس حساب سے الارم سیٹ کروں گا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں اگر میں نے اسے جلدی وقت کا لگایا ہوتا تو میں اس کی پیروی کرتا اور اپنی ورزش کرنے کی پابندی کرتا۔ اس چیز سے قطع نظر میں کتنی کم نیند لے پاتا تھا، لیکن بعض اوقات میں اسے تھوڑی دیر بعد کبھی سیٹ کر دیتا تھا، کیونکہ مجھے حقیقتاً نیند کی ضرورت ہوتی تھی۔ الارم سیٹ کرتے وقت میں جو بھی فیصلہ کرتا تھا، میری کوشش ہوتی تھی کہ میری کمٹمنٹ واضح ہو اور میں اس پر پوری طرح سے عمل کروں، ورنہ میں اپنی خود سے کہے گئے معاہدے نبھانے کی صلاحیت کھوتا رہتا۔ اگرچہ یہ مثال بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے، لیکن میرے لیے اپنی خود اعتمادی کو بحال کرنے میں یہ بہت معنی خیز ثابت ہوئی۔ تحقیق نے یہ دکھایا ہے کہ ہم میں سے بہت اپنے مقرر کردہ اہداف کی پیروی نہیں کرتے اور نہ ہی خود سے کیے گئے وعدے اور پابندیاں نبھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر تقریباً آدھے امریکی نئے سال کی قراردادیں بناتے ہیں۔ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف 8% حقیقتاً ان قراردادوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب ہم بار بار ایسا کرتے ہیں؟ خود سے کیے گئے وعدے نبھانے میں ناکامی کا فوری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری خود اعتمادی کو زخمی کر دیتا ہے۔ ہم نہ صرف اپنی وعدے نبھانے کی صلاحیتوں پر سے اعتماد کھو دیتے ہیں، بلکہ ہم اپنے ذاتی کردار کی اس مضبوطی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جو اعتماد کو متاثر کرتی ہے۔ ہم کسی پوزیشن یا ایسوسی ایشن سے اعتماد ادھار لینے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقی نہیں ہوتا، یہ ہمارا نہیں ہوتا، اور لوگ یہ بات جانتے ہیں، اور چاہے ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اصل حقیقت پر اثر ڈالتا ہے۔ اگرچہ وجدانی طور پر
ہم سب یہ جانتے ہیں اور تحقیق نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ ایک شخص کی خود اعتمادی ہی اس کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔ اسی ایک وجہ کی بنا پر جی ای کے چیک ویلچ نے ہمیشہ بہت شدت کے ساتھ یہ محسوس کیا کہ دوسروں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا لیڈرشپ کا سب سے بڑا کام ہے۔ خود اعتمادی میں کمی دوسروں پر اعتماد کی بنیاد کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کارڈینل ڈی ریڈز کے الفاظ میں، جو شخص خود پر اعتماد نہیں کر سکتا وہ حقیقتاً کبھی بھی کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ ان ساری باتوں میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہر دفعہ جب ہم اپنے آپ سے کوئی عہد کرتے ہیں اور پھر اس کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے مقررہ کردہ بامعنی مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں، اپنی نظر میں اعتماد بڑھتا چاہتا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں اور ہم یہ ضرور کریں گے، اور ہم خود پر مزید اعتماد کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک لیڈر کہتے ہیں، خود اعتمادی کامیابی کا پہلا راز ہے۔ کردار عرفہ کا نچوڑ۔ ایک ایسا شخص بننے کے لحاظ سے جس پر دوسرے اعتماد کر سکے۔ میں اپنے والد کا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہوں گا جو انہیں کینیڈا میں ایک مردانہ کپڑوں کی دکان پر چند سال پہلے ہوا۔ وہاں کپڑے خریدنے میں ان کی مدد دکان کا مینیجر اور ایک نیا زیر تربیت ملازم کر رہے تھے۔ جب وہ ایک قدرے مہنگے کوٹ کی قیمت کے بارے میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ انہیں اس کوٹ کی قیمت میں وہ رقم بھی ملانی ہوگی جو وہ امریکہ واپس جاتے ہوئے ڈیوٹی ٹیکس کی صورت میں اس پر لاگو ہوگی۔ ڈیوٹی کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، دکان کے مینیجر نے جلدی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ صرف اسے پہنیے۔ کیا؟ میرے والد نے پوچھا۔ صرف کوٹ کو پہنیے، مینیجر نے اپنی بات دہرائی۔ پھر آپ کو کوئی ٹیکس نہیں ادا کرنا پڑے گا، لیکن مجھے ایک فارم پر دستخط کرنا ہوں گے۔ میرے والد نے حیرت سے کہا، مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں جو میں یہاں سے خرید کر لے جا رہا ہوں بتانا پڑے گا۔ اس کے بارے میں مت بتائیے گا، اسے صرف پہن لیجئے، مینیجر نے دوبارہ کہا۔ ٹیکس کی فکر مت کریں۔ میرے والد ایک لحظہ کو خاموش ہو گئے اور پھر بولے، دیکھو صاف بات یہ ہے کہ میں ٹیکس کی ادائیگی سے متعلق اتنا پریشان نہیں ہوں جتنا میں اس نئے سیلز مین کے لیے پریشان ہوں جسے تم تربیت دے رہے ہو۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم سے سیکھ رہا ہے۔ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گا جب تم اسے پکی نوکری دو گے؟ اپنے کریئر کے انصرام میں وہ تم پر کس طرح کے اعتماد کرے گا؟ کیا تم دیکھ سکتے ہو کہ ملازمین اپنے مینیجرز پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ زیادہ تر یہ ورلڈ کام اور انیرو کی اخلاقی شکنی جیسی بڑی اور واضح غلطیاں نہیں ہوتی جو ادارتی اعتماد کو نیست و نابود کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو دن کے کسی حصے میں سرزد ہوتی ہیں۔ یہ کسی بھی وقت ہونے والی کوئی کمزور غلطی یا بے ایمانی جو آہستہ آہستہ معتبری کو کمزور کر دیتی ہے اور اسے زائل کر دیتی ہے۔ ایک لیڈر کہتے ہیں، چھوٹی چیزیں بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ جیسے کوئی شخص مینیجر سے بات کرنے کے لیے فون کرتا ہے اور اس کا معاون کہتا ہے کہ وہ میٹنگ میں ہے جبکہ وہ میٹنگ میں نہیں ہوتا۔ یہ بہت چھوٹی بات ہے جو آپ کے ملازمین نوٹس کرتے ہیں۔ اس طرح کی مستقل غلطیاں ادارے کی کارکردگی میں کس قسم کا اثر ڈالتی ہیں؟ جاب کے اطمینان پر، ملازم کو رکھنے پر، حقیقت کی گہرائی پر۔ نتیجے میں ادارہ کس قسم کے ٹیکس ادا کرتا ہے اور کاموں کے انجام پذیر ہونے کی رفتار پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دوسری طرف کیا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے سامنے خود کو ایک قابل اعتماد مشتبہ انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ میں آپ کو ویلی تھائم کی کہانی سناتا ہوں۔ مختصراً 1990 میں کویت کو آزاد کروانے کے لیے صحرائی طوفان کی مہم سے پہلے تھائم کو
اس اچھی شہرت کی بنا پر ٹیکساس میں 2000 جوانوں کے بکتر بند گاڑیوں پر مشتمل دستے کا بٹالین کمانڈر بنایا گیا، جو وہاں کا بدترین دستہ تھا، لیکن اس کی زیر کمان بہت ہی قلیل عرصے میں دستے نے یعنی فوج کا کارکردگی ٹیسٹ میں بہترین کارکردگی سے باقی تمام دوستوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے حیرت انگیز ترقی کی، اور اس وقت وہاں کے ڈویژن چیف آف سٹاف کرنل نومی فرینکس نے انہیں بہترین کارکردگی پر اعزازات سے نوازا۔ جب تھائم کا دستہ میدان جنگ میں جانے سے پہلے سعودی عرب میں صف آرا ہوا، تھائم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ وہ از خود اپنے میں سے ان آدمیوں کو منتخب کریں جن کو وہ اس زندگی اور موت کی صورتحال میں اپنی کمان کے لیے قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ انہوں نے متفقہ طور پر اپنے انہی افیسرز کو چنا جنہوں نے ایف-ٹی ہوڈ میں بدترین سے بہترین بننے میں ان کی کمان سنبھالی تھی، ان کی معتبری ثابت ہو چکی تھی، وہ واضح طور پر اعتماد کرنے کے قابل تھے۔ پیٹر ڈروکر کہتے ہیں، آپ ایک بہت بڑی ناگہانی آفت سے نہیں بچ سکتے، لیکن آپ ایک ایسا ادارہ بنا سکتے ہیں جو ہمہ وقت جنگ کے لیے تیار رہے، جس کا مورال انتہائی بلند ہو، جو کام کرنا جانتا ہو، جو خود پر اعتماد کرے، اور جہاں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ فوجی تربیت میں پہلا اصول فوجیوں کو ترغیب دینا ہے کہ وہ اپنے افسروں پر اعتماد کریں، کیونکہ اعتماد کے بغیر وہ لڑ نہیں سکیں گے۔ میری ایک دوست نے حال ہی میں مجھے ایک مثال بتائی کہ لوگوں کے سامنے ایک ایسا شخص بننے میں جس پر لوگ اعتماد کر سکیں کے خیال نے خاندانی سطح پر اسے متاثر کیا۔ اس نے بتایا، بہت سال پہلے ایک نئی ماں کی حیثیت سے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جس کا نام تھا، کیا آپ کا بچہ آپ پر اعتماد کرتا ہے؟ مصنف نے نشاندہی کی کہ والدین ہونے کے ناطے ہم اپنے بچے کو اکثر کہیں گے نہ کرو، بجائے ان طریقوں کی پیروی کرنے کے جن کے استعمال سے وہ ہماری بات پہلی دفعہ میں ہی مان جائیں۔ نتیجتاً بچے سیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام مسلسل کرتے جائیں گے تو والدین آخرکار تھک ہار کر بیٹھ جائیں اور وہ اپنی مرضی سے ہر کام کر سکیں گے۔ بچے بڑوں پر اعتماد قائم نہیں کر سکتے کہ جب بڑے کسی کام کو نہ کرنے کا کہتے ہیں تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ پھر مصنف نے اعتماد قائم کرنے اور بڑھانے کے متاثر کن طریقے تجویز کیے۔ مثال کے طور پر، جب آپ کسی چھوٹے بچے جس نے نیا چلنا سیکھا ہو کو کسی کام سے روکیں اور وہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ جلدی سے اسے وہاں سے اٹھائیں اور اس کام سے دور کر دیں جو وہ کر رہا تھا۔ اس خیال نے کئی سال تک میرے بچوں کے ساتھ میرے معاملات پر گہرا مثبت اثر مرتب کیا۔ اس خیال پر عمل پیرا ہونے کے لیے بہت سی کوششیں اور وقت صرف کرنا پڑتا تھا۔ اس کی پیروی کے لیے پختہ عہد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس سے غیر معمولی فوائد بھی ملتے ہیں۔ اپنی بات کو بار بار دہرانے میں وقت برباد کرنے کے بجائے آپ کو ایک ہی دفعہ جواب دینا پڑتا ہے۔ آپ کا بچہ اعتماد کرنا سیکھتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں اس کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ آپ ہر جگہ گھروں میں اس کے برعکس دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ والدین جو اپنے بچوں کو ہدایات دیتے ہیں ان ہدایات پر عمل کروانے میں اس وقت ناکام ہو جاتے ہیں جب ان ہدایات کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے فائدہ نقصان پہچانے بغیر چیزوں کو جوں کا توں قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ والدین اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں یا دوسرے بڑوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول رہتے ہیں اور بچوں پر خصوصی توجہ نہیں دیتے، اور اس کے نتائج آپ نوجوانوں میں دیکھتے ہیں۔
جو مستقل اپنی حدوں کو پار کرتے رہتے ہیں اور والدین کی نصیحتوں کو جھٹلاتے رہتے ہیں۔ نتیجتاً نوجوانوں کو اپنے ذاتی کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ بلند سطحی اعتماد قائم کرنے سے ان چنوتی بھرے سالوں کے دوران ان دونوں والدین اور نوجوانوں کے اطمینان پر بچوں کے کردار کی نشوونما پر نمایاں اثر ہوتا ہے، اور اس بات کا فیصلہ بھی انہی سالوں کے دوران ہو جاتا ہے کہ وہ مستقبل میں کس قسم کے والدین، ملازمین، شہری بنیں گے۔ ایک چوٹی کی معاون فرم کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ ذاتی معتبری میں اضافہ لیڈرز کا دوسرا سب سے تسلیم شدہ رویہ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہارورڈ بزنس سکول ان سے جو متوقع طلباء کے لیے منظوری کے خطوط لکھتے ہیں پوچھتا ہے کہ وہ 3 بنیادی جہتوں کے بارے اپنا رجحان بتائیں۔ ان 3 میں سے ایک ذیل میں دیا گیا ہے۔ ہارورڈ بزنس سکول ایسے نمایاں لیڈرز پیدا کرنے کا پابند ہے جو دوسروں میں اعتماد اور بھروسے کو متاثر کر سکے۔ براہ مہربانی درخواست گزار کے آپ کے ادارے اور کمیونٹی میں رویہ، یعنی مثلاً دوسروں کی عزت، ایمانداری، کاملیت، ذاتی رویے کا محاسبہ پر تبصرہ کریں۔ جیرارڈ ایرپے کہتے ہیں، پیشہ ورانہ یا ذاتی نقطۂ نظر کی روح سے اعتماد قائم کرنے کا واحد طریقہ قابل اعتماد بننا ہے۔ یاد رکھیے، معتبری ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم خود اعتمادی میں اضافہ کرنا پسند کر سکتے ہیں جو ہمارے اندر سے باہر کی طرف بہتا ہے، اور نہ صرف ہماری بلکہ دوسروں کی زندگیوں کی بھی جہت متاثر کرتا ہے۔